والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر جماعت، ذمہ داران جماعت، رفقاء کرام، اسلامی کی معنویت، آج کے دن کی جو پہلی نشست ہے اس میں سارے عنوانات تحریک اسلامی سے ہی متعلق ہیں۔ ابھی آپ نے محترم امیر جماعت سے تحریک اسلامی کا بنیادی نظام یعنی نظام تربیت اس کی تشریح سنی، اور تحریک اسلامی سے متعلق ایک دوسرا عنوان اس وقت ہے جو اس کی معنویت کے بارے میں ہے۔ عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ، ہمارا زمانہ، اسلامی تحریک سے ہم وابستہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ تحریک کیا ہے، کس لیے وجود میں آئی۔ تحریک کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد انسانی زندگی میں کسی تبدیلی کی کوشش ہوتی ہے۔ چھوٹی تحریک بھی ہو سکتی ہے، آپ محلے کی صفائی کی تحریک چلائیں تو ایک چھوٹی تحریک ہے، وقتی بھی ہوگی، لیکن بڑی تحریک بھی ہو سکتی ہے جس کے سامنے بڑا مقصد ہو اور وہ وقتی بھی نہ ہو، دائمی ہو، مسلسل جاری رہنے والا ہو۔ تو اس لحاظ سے جو اسلامی تحریک ہے وہ ہمہ جہتی ہے، بہت بڑی ہے، جزوی نہیں ہے، اور اسی طرح وقتی بھی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے۔ تو جو تبدیلی انسانی زندگی میں لانی ہے وہ یہ ہے کہ غلط بنیادوں کے بجائے صحیح بنیاد پر انسانی زندگی کی تعمیر ہو، اللہ کی ہدایت کی بنیاد پر انسانی زندگی کی تعمیر کی جائے۔ دستور جماعت کے جو مشہور الفاظ ہیں، فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر، ریاست کی تشکیل، سب کچھ اللہ کے دین کے مطابق ہو، تو یہ اسلامی تحریک ہے۔ اسلامی تحریک کو جو کام کرنا ہے اس کام سے بھی ہم واقف ہیں، اور اس کام کی تشریح ہم اپنے حالات کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اپنے حالات کے لحاظ سے جب ہم کام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے دو بڑے دائرے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو خود مسلمانوں کا دائرہ ہے جس میں اسلامی تحریک چاہتی ہے کہ ان کو ان کا منصب یاد دلایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، اور دوسرا بڑا دائرہ عام انسانیت کا ہے، مسلمانوں کے دائرے کے باہر جو انسان ہے، غیر مسلم ہے، وہ دائرہ ہے، اور اس دائرے میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ان تک پہنچایا جائے، اللہ کی طرف ان کو بلایا جائے۔ ان دو بڑے دائروں کے لحاظ سے جو کام ہمارے سامنے آتا ہے اس کام کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں میں سے ایک خاص تقاضا وہ ہے جس کو یہاں معنویت کہا گیا ہے۔ معنویت کو آپ انگریزی میں ریلیونس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ کہ وقت کے تقاضوں سے کتنا تحریک اسلامی متعلق ہے۔ محترم رفقا، خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں انسانوں کے اندر اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں، خراب جذبات بھی ہوتے ہیں۔ انسان کبھی بھی خیر اور بھلائی کے جذبات سے بالکل خالی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے اندر عدل و انصاف کا، ظلم کے خلاف جدوجہد کا یہ جذبہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح نیکی اور بھلائی کی طرف بڑھنے کا جذبہ بھی انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر اجتماعی زندگی پر اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں خرابیاں بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان خرابیوں کے خلاف کوئی رد عمل نہ ہوتا ہو، بلکہ وہ رد عمل بھی ہوتا رہتا ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ بات ہمیں بار بار نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر کل جو مغرب کی تاریخ کا ذکر ہوا تھا کہ مغرب کی تاریخ میں ایک غلط مذہب کے خلاف بغاوت ہوئی، عیسائیت کے خلاف بغاوت ہوئی، لیکن اس بغاوت کا رخ جو تھا وہ الحاد کی طرف مڑ گیا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا وہاں کے دانشوروں کو، وہاں کے اہل فکر کو اسلام کے بارے میں، تو ممکن تھا کہ اس تحریک کا رخ اسلام کی طرف مڑتا۔ تو اصلاً وہ جذبات جو تھے وہ خراب جذبات نہیں تھے، بلکہ وہ اچھے جذبات تھے جنہوں نے مذہب کے خلاف بغاوت وہاں پر پیدا کی۔
تو ایسا دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ اچھے جذبات کے ساتھ کچھ کام شروع ہوتے ہیں. مارکسزم کی جو تحریک ہے اور جو بے پناہ قربانیاں لوگوں نے دی ہیں اس میں ہمیں اچھے جذبات نظر آتے ہیں، لیکن اس کا رخ غلط ہے. اس میں جو تعمیر کا رخ ہے وہ بنیادیں غلط فراہم کی گئی ہیں. تو معنویت سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب انسانی سماج میں ایسے لوگ اٹھیں جو کسی خرابی کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں مگر خرابی کی اصلاح کر کے اچھائی کیسے لائیں یہ ان کی سمجھ میں نہ آتا ہو، تو ہم اسلام کا پیغام پیش کرنے کی پوزیشن میں ہوں تاکہ ان کی توجہات کو اپنی طرف راغب کر سکیں. جس ایک بھلائی تک وہ پہنچ گئے ہیں اس سے آگے بڑھا کر مکمل بھلائی جو اسلام ہے اس کی طرف ان کو لا سکے. اس معاملے میں اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہم ذرا سماج سے الگ تھلگ ہوتے ہیں. سماج میں کچھ اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سننے والوں کی بھی کوتاہی ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی، مگر شاید کچھ کوتاہی ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم وہ بات نہیں پیش کرتے جس کی لوگوں کو طلب ہوتی ہے، جس کی پیاس ان کے اندر ہوتی ہے. تو معنویت کا مفہوم یہ ہے کہ وقت کے جو سوالات ہوں ان کا جواب تحریک اسلامی فراہم کر سکے. یہ معنویت کا مفہوم ہے. وقت کیا سوالات لوگ پیش کر رہے ہیں اس کا جواب آپ فراہم کریں، ایسا جواب جو انہیں مطمئن بھی کرے اور پھر اتنی بات پر قناعت نہ ہو ان کے اندر بلکہ وہ مکمل ہدایت کی طرف آنے کی پوزیشن میں ہوں. اس معاملے پر آپ آج کے حالات کے لحاظ سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کون سے سوالات محسوس ہوتے ہیں دنیا کی سطح پر، خود اپنے ملک کی سطح پر. لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ فضا ہوتی ہے جو چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر وہ فضا ایسی ہو جو اسلام کے حق میں ہو تو ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر فضا ایسی ہو جو اسلام کے حق میں نہ ہو تو کام خاصا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو فضا دنیا پہ چھائی ہوئی ہے وہ خدا اور مذہب کو غیر متعلق سمجھنے کی فضا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ بات تو صحیح ہے کہ دنیا کے انسانوں کی بہت بڑی تعداد خدا کو مانتی ہے، خدا کا انکار کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اور مذہب کا انکار کرنے والے بھی بہت کم ہیں. لیکن خدا اور مذہب کو زندگی سے غیر متعلق سمجھنے کا خیال یہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے کہ خدا کی بھی بڑی اہمیت ہے، مذہب کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان کا ہماری عملی زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس نے بعض نتائج پیدا کیے ہیں. اس نے ایک نتیجہ تو یہ پیدا کیا ہے کہ لوگوں کے اندر مذہبی سوالات کے بارے میں غیر سنجیدگی پیدا ہو گئی ہے. مثال کے طور پر ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ توحید صحیح ہے یا شرک صحیح ہے. جب مذہب کا کوئی خاص تعلق ہی نہیں ہے زندگی سے تو آدمی توحید کا قائل ہو یا شرک کا قائل ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خدا کو خدا کہے یا اس کے کچھ اور نام رکھ لے، بہت سارے دیوتا بنا لے، ایک خدا کی عبادت کرے یا بتوں کی پرستش کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چنانچہ آج کل یہ بات محفل کے آداب کے خلاف سمجھی جاتی ہے کہ آدمی مذہبی مسائل پر گفتگو کرے. یہ گویا کسی شخص کی نجی زندگی میں دخل اندازی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ یہ مسائل چھیڑیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، عبادت کس کی کرنی چاہیے. تو یہ بات آؤٹ آف فیشن ہے، آداب کے خلاف ہے. یہ نتیجہ ہے اس فضا کا. یعنی یہ عجیب غریب نتیجہ ہے جو نکلا ہے، لیکن یہ نتیجہ اسی فضا کا ہے جس نے مذہب کو غیر متعلق بنایا ہے کہ اس نے توحید اور شرک کے فرق کو بھی غیر متعلق کر دیا ہے. اس کا دوسرا نتیجہ وہ ہے جو خود دعوت اسلامی کے علمبرداروں پر جس نے اثر ڈالا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم زندگی کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اجتماعی مسائل کا حل پیش کریں اور وہ حل ایسا ہو جس سے ہمیں مسائل حل ہوتے نظر آئیں، اور جو بنیادی سوالات ہیں ان پر گفتگو ہماری نہ ہو یا بہت کم ہو. یعنی بنیادی سوالات جو خدا سے متعلق ہیں، توحید سے متعلق ہیں، دین سے متعلق ہیں، بلکہ ساری گفتگو
ظاہری معاملات پر ہو، اور ایسا اس لیے کرنا پڑتا ہے یا ایسا اس لیے کرنے کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مخاطب اسی زبان کا عادی ہے، وہ مذہبی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، ان کو غیر متعلق بھی سمجھتا ہے، تو اس سے جو کچھ بات ہمیں کرنی ہے وہ اسی حد تک کرنی ہے جس حد تک دنیا کے مسائل کا تقاضا ہے۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ تحریک اسلامی کی معنویت ہو، یعنی ہم آج کے سوالات کا جواب دیں، لیکن انسان کے اندر جو بہت بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے اس خرابی کی اصلاح بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ، یعنی جواب دیں مگر اپنی زبان میں دیں۔ مسئلہ تو موجود ہے جس کا لوگ اظہار کرتے ہیں، مگر مسئلے کو صحیح شکل میں پیش کرنے سے قاصر ہیں، ان کے ذہن کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ انہوں نے صحیح شکل میں پیش کیا ہو، بلکہ آپ کو انہیں بتانا ہوگا کہ جس کو تم مسئلہ سمجھتے ہو وہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے موجود تو ہے، ایسا نہیں ہے غیر حقیقی ہے ان کی پریشانی، لیکن وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں بلکہ کچھ اور ہے جس کا تعلق خدا سے ہے، آخرت سے ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا حل پیش کریں۔ اگر یہ فضا بدل جائے، جب خدا کی مصلحت کا تقاضا ہوگا تب بدلے گی کہ دنیا کی فضا دوبارہ مذہبی اصطلاحات سے دوبارہ متعارف ہو جائے، دنیا اسی انداز میں سوچنے لگے، تب آپ کا کام شاید آسان ہوگا، لیکن اس وقت آپ کو انسانی ذہن کو اس طرف لانا ہے کہ انسانی زندگی میں خدا اور مذہب بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ کام بھی ان وقتی سوالات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا ہوگا، اور جب اس طرح آپ بات کریں گے تو وہ صحیح معنوں میں تحریک اسلامی کی معنویت ہوگی، ورنہ ہم معنویت کی تلاش میں انحراف کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے سوالات کا جواب تلاش کرنا ہے۔ اب آپ موجودہ دور کی بعض الجھنوں کا ذکر کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اطمینان قلب کا مسئلہ، اور دل کے اطمینان کی تلاش میں لوگ طرح طرح کے سادھوؤں اور متوں اور اس طرح کی چیزوں کی طرف راغب ہیں۔ ہندوستان کی تو خیر فضائی مذہبی ہے، تو لوگ سادھوؤں کے اور تانتروں کے اور اس طرح کے لوگوں کے جال میں گرفتار ہیں، لیکن یورپ اور امریکہ تک میں ایسے مذاہب مقبول ہو رہے ہیں اور ایسی مذہبی تحریکیں مقبول ہو رہی ہیں جو اطمینان قلب کا، دل کے اطمینان کا وعدہ کرتی ہیں۔ کچھ خاص طریقے ہیں، کچھ خاص دھیان ہیں، کچھ خاص مراقبے ہیں جن کے ذریعے سے دل کا اطمینان حاصل ہوگا، یہ وعدہ کیا جاتا ہے، یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کو کچھ خاص مذاہب کی طرف یا خاص متوں کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ یہ جو تلاش ہے انسان کی، یہ فطری تلاش ہے، اطمینان قلب کی تلاش وہ کرتا ہے، یہ اس کی فطری طلب ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک مطمئن زندگی گزارے جس میں باہر کی ضروریات بھی شامل ہیں، مگر سب سے پہلے اسے دل کا اطمینان درکار ہے۔ اسلام نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، اس نے بتایا ہے کہ اطمینان جو نصیب ہوتا ہے وہ اللہ پر ایمان اور اس کے ذکر کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام اس موضوع کے وہ سارے گوشے سامنے لاتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے جو اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ انسان کے دل کو جو بے اطمینانی لاحق ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو بے اطمینانی لاحق ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ دنیا آزمائش ہے، یہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے اچھے حالات ہی پیش آئیں، بلکہ اس کو سخت حالات بھی پیش آئیں گے، اس کو آزمائشیں بھی پیش آئیں گی۔ تو وہ جب اس بات کو نہیں جانتا تو پریشانیوں اور آزمائشوں سے گھبراتا ہے، فطری گھبراہٹ سے زیادہ، فطری طور پر تو گھبراہٹ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے لیکن اس گھبراہٹ سے زیادہ گھبراتا ہے۔ تو ایک وجہ تو وہ ہے جس کی طرف اسلام متوجہ کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے اطمینانی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ کچھ برے کام کر رہا ہوتا ہے، کچھ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، کچھ ایسی برائیاں کر رہا ہوتا ہے جن کو برا وہ سمجھتا ہے، انسانوں پر ظلم و ستم بھی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام اس معاملے پر بھی توجہ کرتا ہے،
وہ بتاتا ہے کہ انسان کو برائیوں سے، ظلم و ستم سے باز آنا چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ انفراد وہ ان دونوں باتوں پر کوئی گفتگو نہیں کرتی. زندگی کیا ہے، وہ آزمائش ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. یہ بات کہ انسان اپنے ضمیر کی ملامت کو نظر انداز کر دے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے ضمیر خاموش ہو جائے، انسان کا شعور معطل ہو جائے تاکہ اسے خیال ہی نہ آئے اس کشمکش کا، اور اس طرح اسے اطمینان حاصل ہو جائے، یہ طریقہ ان کا ہے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے جس پر ہماری تحریروں میں، لٹریچر میں گفتگو ہونی چاہیے. انسانوں کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ انسان کو اسلام کس طرح صحیح راستے کی طرف آ سکتے ہیں. اس دور کا بہت بڑا مسئلہ وہ ہے جسے ماحول کا بحران کہا جاتا ہے، انوائرنمنٹ کی کرائسس. یعنی یہ کہ دنیا میں مسئلہ پیدا ہو چکا ہے کہ انسان کی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی اور صنعت کی ترقی کے نتیجے میں یہاں کا فطری ماحول متاثر ہو گیا ہے اور اس میں ہر نوعیت کی آلودگی پھیل چکی ہے. یہ مسئلہ محض ظاہری قسم کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ حساب کتاب لگا کر آپ اس مسئلے کو حل کر سکیں. کچھ قابو تو تھوڑا سا پا سکتے ہیں، لیکن مسئلے کی جو اصل جڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو کچھ موجود ہے، جو کچھ ذرائع وسائل موجود ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، دوسری زندگی کی دوسری شکلیں ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے انسان کے مقابلے میں، اور انسان کے لیے حدود عمل کیا ہیں، یہ اصل سوال ہے. اور اس سوال کے بارے میں جب تک انسان صحیح جواب تک نہیں پہنچتا تب تک وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. دنیا میں اس کے 3 جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو ان لوگوں کا ہے جو رہبانیت کی طرف مائل ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا کے ذرائع سے انسان کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے یا کم سے کم اٹھانا چاہیے. بہرحال یہ جواب جو ہے یہ خارج از بحث ہے، اس لیے کہ رہبانیت کی طرف انسانوں کا کوئی رجحان نہیں رہا عام طور پر. تو دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ انسان فطرت کا مالک ہے، اور جو کچھ بھی ہے یہاں پر، جو کچھ بھی ذرائع وسائل ہیں، زمین کے اندر خزانے ہیں اور ہوا ہے اور فطرت ہے، یہ سب انسان کے تحت ہے اور انسان اس کا مالک ہے. جو چاہے وہ کرے. اپنے جنگ میں جیتا ہے بزور بازو، تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں استعمال کریں. اس میں کسی قسم کی حدود کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اسلام جو جواب دیتا ہے وہ جواب وہ ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان یہاں پر اللہ کا خلیفہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اسے چیزوں پر اختیار دیا گیا ہے لیکن چیزوں کا مالک نہیں بنایا گیا ہے. اس کو امین بنایا گیا ہے. اختیار دیا گیا ہے مگر لامحدود نہیں ہے، حدود کا پابند ہے. دائمی نہیں ہے بلکہ کچھ وقت کے لیے ہے. اور اختیار ہر پہلو سے نہیں ہے بلکہ اس حد تک ہے جس حد تک اللہ کے قوانین نے اجازت دی ہے. تو یہ وہ بات ہے جو اسلام بتاتا ہے. اور آج کے دور کے بعض لوگوں نے جو مادیت کے خلاف رد عمل جن کے اندر پیدا ہوا ہے، انہوں نے اس مسئلے کا حل شرک میں تلاش کیا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مغربی انسان کی جو بے اعتدالی ہے کہ اس نے بحران پیدا کر دیا ہے بے تحاشا استعمال سے چیزوں کے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم فطرت کو مقدس سمجھیں. یعنی جو کچھ یہاں ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، وہ سب لائق عبادت ہیں. ان میں تقدس پایا جاتا ہے، چنانچہ ان کا استعمال ہونے کے بجائے ان کے سلسلے وہ واقعی قابل عمل ہوں گی. کیسے آلودگی پر قابو پایا جائے، کیسے دوبارہ توازن بحال کیا جائے. اپنی دعوت میں اس پہلو کو بھی آج کے انسان کے سامنے رکھیں. ایک بہت بڑا جو سوال انسانوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ بعض ذرائع ایسے ہیں جن کے اندر فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور اس میں چونکہ بحران پیدا ہو چکا ہے، بہرحال لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ نئے ذرائع تلاش کریں جن کے ذریعے سے کام چل سکے. توانائی کے ذرائع تلاش کریں، انرجی کے ذرائع تلاش کریں. تو اس میں لوگوں نے
न्यूक्लियर एनर्जी को भी तलाश किया है और खुद हमारे मुल्क में इस मामले में काफ़ी तेज़ व तुंद बहसें हो रही हैं। बहसें तो इस मामले पर हैं कि जो कुछ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पेश नज़र है यहाँ, उसमें जो खतरात हैं उन खतरात को रोकने का एहतमाम नहीं किया गया है और अमेरिका के दबाव में ऐसा किया जा रहा है। मगर ये तो मसले का सिर्फ एक रुख है कि आपने उन खतरात के जो खतरात मौजूद हैं उनके रोकने का, उनसे बचाव का कोई काबिल एतमाद इंतज़ाम नहीं किया है। लेकिन असल मसला यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल में चाहे आप कितने ही एहतियाती इंतजामात कर लें, उसमें नुकसान के वो पहलू मौजूद हैं जिनका अजाला किसी तरह मुमकिन नहीं है। आलूदगी की और जितनी शक्लें हैं उनके बारे में कुछ न कुछ आप बता सकते हैं, कुछ न कुछ तजवीज़ कर सकते हैं कि उस तरीके से उस आलूदगी के असरात को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है और इंसान के अब तक के इल्म के मुताबिक कोई जरिया ऐसा नहीं है जो उसके मुज़िर असरात को ख़त्म कर सकता हो या कम कर सकता हो। हादसात से बचाने की बातें तो मौजूद हैं, लेकिन हादसात से अलग उसके आम तरीके से जो इस्तेमाल होती है तो उसके जो मुज़िर असरात पड़ते हैं इंसानों पर, माहौल पर, उन असरात को दूर करने का, उन असरात से बचने का कोई तरीका नहीं पाया जाता। इस्लाम ये बात कहता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें फ़ायदा भी हो, नुकसान भी हो। लोग जो हैं वो जुए और शराब के बारे में पूछते हैं तो बताओ उनको कि इसमें इंसानों के लिए फ़ायदा भी है मगर इनका नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है। तो इस्लाम ये उसूल बताता है कि ज़िंदगी में ऐसे मराहिल भी आ सकते हैं जब किसी चीज़ में फ़ायदे और नुकसान दोनों पहलू मौजूद हों, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो, तो उस सूरत में उस चीज़ को छोड़ा जाना चाहिए। तो ये उसूली हिदायत इस मामले पर भी इसका इंतबाक होता है। तो इस बहस में हिस्सा लेने की ज़रूरत है और उन पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है जिन पर लोग तवज्जो नहीं कर रहे हैं। ये जो कुछ है दुनिया में, ये इंसानों के लिए चैलेंज है इस लिहाज से कि वो अपने मसाइल कैसे हल करते हैं और हर दौर में इंसानों ने मिलजुल कर उस सिलसिले में कोशिशें की हैं। लेकिन इस्लाम इस बात का कायल नहीं है कि कोशिशें बग़ैर किसी अखलाकी हदबंदी के की जाएं, बल्कि हम जिस तरह अपने